ذہن تبدیل اچھا ہو بڑا گیا۔ بیکورڈ سمجھا جاتا ہے پھر اس لڑکی جی کو۔ ہاں، اور مطلب تم نے تو دوستوں کو چھوڑ دیا اور یہ اور وہ ہے، تو ان کی باتوں، ان کے تانوں سے مجبور ہو کر بعض اوقات انسان دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اسباب ہوتے ہیں جن پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا سبب نفس و شیطان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں قوت رکھی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، یہ برائی کی دعوت دیتی ہے، اور ظاہر کے اندر شیطان موجود ہے، یہ ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہ چونکہ طاقتور دشمن ہوتے ہیں اور ہم گناہ کی وجہ سے اپنے ایمان کو پہلے ہی ضعیف کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جس قسم کا پہلوان ہوگا اس سے مقابلے کے لیے ویسی ہی طاقت چاہیے، چونکہ یہ روحانی طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو روحانی قوت چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روحانی قوت ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو ان نفس اور شیطان کا وار روکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، اس طرح وہ بہکاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس بات سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ نے وساوس کا ذکر کیا، ایک انسان ہے، گناہ گار ہے، اور شیطان جو ہے وہ جناب لگا ہے کہ جی یہ گناہوں میں ہی مبتلا رہے، نیکی کی طرف نہ آئے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ بڑا مایوب آدمی سمجھتا ہے کہ جی وہ اس طرف سے نکل کے جائے، لیکن ان وساوس سے آدمی بچ کیسے سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ بہکایا شیطان نے کہ تمہاری زندگی بڑی لمبی ہے تو ابھی اور گناہ کر لو، اس کے بعد میں توبہ کر لینا، تو انسان کو اپنا ذہن بنانا چاہیے اور اپنے اطراف میں اٹھنے والے جنازوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ اخبار اٹھا کے پڑھیے، اس میں بوڑھے کم مر رہے ہیں، نوجوان زیادہ مرتے ہیں، بچے بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ کون سی زندگی کی امید ہے، یہ یقین ہے کہ جس کی بنا پر میں آج دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آج گناہ کروں اور کل میری موت آ جائے اور مجھے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، تو بارگاہ الہی میں اس حال میں پہنچوں گا کہ میرا نام اعمال گناہوں سے پر ہوگا، اور وہاں جا کے میرا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، تمام ہدایات عطا فرما دی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، انہوں نے مکمل طور پہ اخروی حالات بتا دیے۔ اب اس کے باوجود اگر اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سکیں گے تو پھر میدان معاشر میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اگر ہم ذہن بار بار بنائیں کہ نہیں میری زندگی انتہائی مختصر سی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کل ہی موت آ جائے، تو پھر یہ خوف پیدا ہوگا، اور اطراف میں اٹھنے والے جنازوں کو دیکھنا یا قبرستان جا کے قبور کی زیارت کرنا اس خیال کو اور پختہ کر دے گا کہ میں بھی جلدی مر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین خاص طور پر قبور کی زیارت کرتے تھے، بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو منقول ہے کہ اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، جب نفس میں تھوڑی سستی محسوس کرتے تھے تو قبر میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اے نفس میں مر گیا۔ پھر اپنے نفس سے سوال کرتے کہ اچھا یہ بتا اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایک مہلت عطا فرمائے اور تو اس سے باہر آ جائے تو اب نیک عمل کرے گا؟ تو نفس کہتا کہ ہاں میں کروں گا۔ پھر آپ باہر نکل آتے اور فرماتے دیکھ تجھے اللہ نے موقع عطا فرما دیا، اب تو نیک عمل کر۔ تو اس طریقے سے بار بار انہیں قبر کے اندر لیٹ کر اپنے آپ کو خوف دلواتے تھے اور احساس دلوایا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے عملی کوشش اور ذہن بنانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے ابن عمر، دنیا میں بالکل ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر۔ جب آپ یہ فرمایا تو حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو شام کا دھیان ذہن کے اندر نہیں آتا، اور جب شام ہوتی ہے میں تو صبح کی فکر نہیں کرتا ہوں، یعنی جو وقت مل گیا اس میں نیک عمل کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اعمال اختیار کرتا ہوں۔ تو یہ ذہن بنانا ہوگا، زندگی مختصر سی اور ہماری زندگی بھی اچانک ختم ہوگی۔ کوئی بھی شخص ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا، انبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیاء کے علاوہ عام مومنین کی بات ہے کہ ان کے پاس ملک الموت نے آ کے بتا دیا ہو کہ 10 دن بعد آ رہا ہوں، 5 دن بعد آ رہا ہوں۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، خوش و خرم جاتا ہے، راستے میں منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، پھر واپس آؤں گا، لیکن اسی کٹی پٹی لاش گھر پہنچتی ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی موت کسی خاص مقام پر لکھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، یہ خود چل کر اپنی موت کے مقام پر آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہمیں بار بار ذہن میں لانا ہوگا کہ یہ گھر سے باہر نکلنے والا یہ قدم ہو سکتا ہے میرا آخری قدم ہو، اب حالت زندگی میں دوبارہ گھر میں آنا نصیب نہ ہو تو انشاءاللہ یہ لمبی زندگی کی امید والا معاملہ دم توڑ جائے گا۔ دوسرا گناہوں کی لذت والا ہے کہ گناہوں کی لذت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے فقط گناہوں سے لذت کے حصول کو حاصل کرنے کو اپنی عادت بنایا۔ اگر یہ نیکیوں پر استقامت کی کوشش کرتا، دیکھیں گناہوں میں لذت بھی اللہ نے رکھی ہے، نیکیوں میں مزہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یقینی سی بات ہے گناہ اللہ کے لیے قابل نفرت ہیں اور نیکیاں محبت کا باعث ہیں۔ تو جب قابل نفرت شے میں اتنی لذت ہے
تو جو اللہ کی محبوب شے ہے اس میں لذت کتنی زبردست ہوگی. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس لذت کو کبھی حقیقی طور پہ چکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. جیسے ابھی آپ نے واقعہ بتایا، شعبانہ والا واقعہ تھا کہ یہ اس نے توبہ اتنی کامل کیسے کری، حالانکہ بڑی بدکار عورت تھی، بہت مشہور عورت تھی، اور یہ بزرگوں نے اس واقعے کو کتابوں کے اندر لکھا ہے. وہ اسی طریقے سے کہ اس نے نیکی کا مزہ چکھ لیا، جب نیکی کا مزہ چکھا تو گناہوں کی لذت اس کے سامنے ہیچ ہو گئی اور پھر دل کی دنیا بدل چکی تھی. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہم ذہن بنائیں کہ گناہوں میں لذت ضرور ہے لیکن نیکیوں میں مزہ اس سے زیادہ اللہ نے کثیر رکھا ہوگا. مفتی صاحب، اس بات سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا کہ صاحب انہوں نے اپنے گھر میں جو ایک قبر رکھی ہوئی تھی، اور وہی بات ہے کہ جیسے ہی نفس بہکنے کی کوشش کرتا تھا وہ فوراً جناب قبر میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے. لیکن آج دنیا میں عالم یہ ہے کہ انسانوں نے پیسوں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، دولت کی قبر بنائی ہوئی ہے، عزت کی قبر، مال و جاہ کی قبر، شہرت کی قبر، اسٹیٹس سمبل کی قبر، یعنی وہ تمام جو جسے کہنا چاہیے کہ دنیاوی آسائشیں جو ہیں اس کی قبریں جو ہیں وہ اپنے ساتھ بنائی ہوئی ہیں. تمام باتیں بھی ہدایت کے سامنے ہیں، باوجود اس کے وہ شخص پلٹتا نہیں ہے. تو پھر اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب وہی بات ہے کہ گناہوں کی لذت نے اور دنیاوی خواہشات، دنیاوی آسائشوں کی لذت نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت کثیر نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو غفلت اس پر طاری ہوتی ہے اور موت کا یقین آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے تو ہمدردی کرنے والے، خوشامد کرنے والے کثیر ہوتے ہیں. کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پیسے پھینکتا ہے، 50 آدمی سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، میں جو کروانا چاہوں پیسے کے ذریعے کروا سکتا ہوں. تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ دل میں تکبر بیدار ہوتا ہے، بڑا پن بیدار ہوتا ہے. اور اسی بڑے پن کا شکار فرعون ہوا تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا قول کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اعلیٰ کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی ادنا ہو، یعنی معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ادنا سمجھا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور کس وجہ سے؟ کہ مفسرین کرام نے لکھا تھا کہ وہ جتنے عرصے زندہ رہا اسے کبھی بھی سر کا درد بھی نہیں ہوا. اگر ایک دن بھی اس کے سر میں درد ہو جاتا تو شاید وہ یہ تکبر کا جملہ نہ بولتا. تو آسائشیں عموماً غفلت کا سبب بنتی ہیں اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی ان کو سمجھانا چاہے تو وہ طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جی دنیا سب کچھ ہے، دیکھو آسائشیں ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ پھر قبر میں چلے جاؤ. لیکن ان کو ان احادیث کریمہ پر غور کرنا چاہیے. جیسے ہمارے سرکار نے بیان فرمایا کہ دنیا آخرت کی پہلی منزل ہے، تو اگر ہم ان احادیث کریمہ پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا مزے اڑانے کا مقام نہیں ہے. یہاں پہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں پہ فقط دوستیاں پیدا کرنے کے لیے مال کمانا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرائع ضرور ہیں کہ ان سے ہم آخرت کا راستہ آسانی سے طے کر سکتے ہیں، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر اور اپنی آخرت سے غفلت کبھی بھی اختیار نہ کریں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ بیچارے کچھ اس قسم کے لوگوں کے درمیان گھر جاتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ یہ ان چیزوں سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ ان کو اپنے بھی فائدے نکلوانے ہوتے ہیں. مسکہ لگایا سگریٹ مل گئی، مسکہ لگایا نوکری مل گئی، خوش آمدید کی تو کوئی گاڑی وغیرہ حاصل ہو گئی، تو وہ چاہتے ہیں شخص غافل ہی رہے، دنیا میں مشغول رہے. تو اس قسم کے یہ دوست نما دشمن جو ہوتے ہیں خاص طور پہ انسان کی آخرت کو برباد کرتے ہیں. جیسے میں نے ایک سبق صحبت بھی بیان کیا، تو صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مائل نہیں ہو پاتا. مفتی صاحب، توبہ کے لیے کسی خاص عمر کا تعین